ہم کوفہ والے۔ کوفہ کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں ظلم ہے اور اس پر چپ رہنے والے موجود ہیں، وہ جگہ کوفہ ہے۔ یہ الفاظ واقعہ کربلا کے شاہد اور مظلوم حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادے ہیں جو بیماری کے سبب کربلا کے معرکے میں میدان جنگ میں موجود ہوتے ہوئے بھی حصہ نہ لے سکے۔ ان کی بیمار آنکھوں نے اسیری کے سارے مرحلے دیکھے، بازار کوفہ میں اپنی پھپھی کا خطبہ بھی، شام تک کا سفر بھی، اور یزید کے دربار میں اذیت بھی سہی۔ کربلا کی داستان میں کوفہ کا شہر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے باشندوں نے خط لکھ کر امام عالی مقام کو بلایا اور اسی شہر کی تلواروں نے ان کے خانوادے کی بربادی میں حصہ لیا۔ عامر حسینی نے کوفہ کی ڈیموگرافی پر کافی تحقیق کی ہے۔ ان کے مطابق امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے قیام کے وقت کوفہ میں کئی قسم کے گروہ آباد تھے۔ ایک تو یزید کی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس کا انچارج عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے اپنے امال، جنہیں نقبہ کہا جاتا تھا، کے ذریعے کوفہ میں کرفیو نافذ کیا، بلکہ کربلا کی جانب نقل و حمل پر پابندی بھی لگا دی۔ یہ طبقہ امام حسین کے خلاف کھل کر لڑا اور ہر طریقے سے اس جدوجہد کو کچلنے کی کوشش کی جو کہ ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے تھے۔ اس میں ہرملہ جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسرا طبقہ وہ اشرافیہ یا قبائلی سردار تھے جنہوں نے اپنے سیاسی اور مالی مفادات کے لیے یزید کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کوفہ اور کربلا دونوں میں مالی مدد، اسلحہ اور افرادی کمک بھی فراہم کی۔ اس میں عمر ابن سعد بھی تھا اور شمرزل جوشن بھی۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ تھے جنہیں اموی حکام اپنے خطوط میں اہل قرا کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ وہ انڈر گراؤنڈ مزاحمت تھی جو مختلف مواقع پر کھل کر سامنے آئی۔ ان میں مختار ثقفی، سلمان بن سرد خزائی، ہانی بن عروہ، رفا بن شداد اور مسلم ابن اوسجا جیسے بہادر اہل ایمان تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جنہیں ابن زیاد نے واقعہ کربلا سے پہلے گرفتار کروا دیا۔ کچھ مسلم بن عقیل رضی تعالیٰ عنہ کی مدد کے جرم میں مارے گئے اور کچھ تمام تر پابندیوں کے باوجود چھپ کر کربلا پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو کر ابدی نجات پا گئے۔ سب سے بڑا طبقہ مگر ان عوام کا تھا جو اپنی وفاداری کے لحاظ سے تو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ کے ہمدرد تھے، مگر مصلحت پسندی، معاملے کی سنجیدگی سے لا علمی یا خوف کے تحت خاموش رہے۔ یہ وہ خاموش اکثریت تھی جن میں سے کچھ تو واقعہ کربلا کے بعد توابین کی شکل میں اور کچھ مختار ثقفی کی معیت میں اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کھڑے ہوئے۔ ایک بڑی تعداد پھر بھی ایسی رہی جنہوں نے اس ہنگامہ خیزی میں عبادات اور ذکر و سجود کی اوٹ اختیار کی اور کسی قسم کی بھی مشکل فیصلوں سے گریز کیا۔ یہ وہ بے حس ٹولہ تھا جو ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بزدلی کی وجہ سے کوفی کہلایا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مخاطب بھی یہی لوگ تھے۔ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ کا بازار کوفہ میں خطبہ بھی انہی کے نام تھا اور امام زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ کا اشارہ بھی اسی مصلحت پسند اکثریت کی طرف تھا۔ اپنے تمام تر تنوع کے باوجود کوفہ اپنے بہادروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے بزدلوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک استعارہ بن گیا ہے بے حسی اور بے عملی کا۔ یہ ظالموں کو گروہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس ظلم پر چپ رہنے والے مجموعے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسے سماج کی شکل ہے جہاں کسی ایک مظلوم گروہ کو ایک ظالم گروہ مسلسل ظلم کا نشانہ بناتا ہے، لیکن اس ظلم سے نفرت کے باوجود لوگ تماشائی بنے اپنی عافیت گاہوں میں دبکے رہتے ہیں۔ کوفہ ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جہاں درجنوں مسافروں کو بسوں سے اتار کر فرقے کی شناخت کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن زبانوں سے اف تک نہیں کی جاتی کہ قتل ہونے والوں کا تعلق اپنے مسلک سے نہیں۔ کوفہ اس گاؤں کا نام ہے جہاں پسند کی شادی پر لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں اور FIR کٹوانے سے اس محلے کا دروغہ انکار کر دیتا ہے کہ غیرت کا مصنوعی معیار انسانی جان کے تقدس سے زیادہ پختہ تر ہے۔ کوفہ زندوں کے اس خاموش قبرستان کا نام ہے جہاں قبروں کی تختیوں سے لفظ کھرچ دیے جاتے ہیں۔
کیونکہ اس قبر کے مردے نے مرنے سے پہلے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ فقیہ شہر سے نہیں لیا تھا۔ کوفہ اس بستی کا نام ہے جہاں محلے نظر آتش کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے کسی ایک مکین نے مبینہ طور پر کسی دوسری بستی کے مکینوں کو ذہنی اذیت دی تھی۔ ہم مانے نہ مانے مگر ہم سب کوفہ کے رہنے والوں کا عمل دہراتے ہیں۔ اگر ہر دور کے کوفی خاموش رہنے کی بجائے اپنا اپنا فرض ادا کریں تو شاید 61 ہجری کے بعد سے اب تک ہونے والی کئی کربلائیں وقوع پذیر نہ ہوئی ہوتی۔